اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہیں جو محبوب خدا ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک ایمان والے بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ آپ ہی کی ذات وہ ذات ہے جن سے ہمیں خدا شناسی حاصل ہوئی، جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی، حق اور باطل کی تفریق سمجھ میں آئی۔ آپ نے ہمیں ایک قوم بنایا، ہمیں اقبال فرماتے ہیں کہ ایک بامعنی حرف بنا دیا۔ آپ کے ذات کے ساتھ جڑ جانے سے ہم بہترین امت بنے، اور پھر آپ کی ذات پاک کے ساتھ کوئی کمی کرنا، کوتاہی کرنا اور آپ کے بارے میں ہلکے الفاظ بولنا، ہلکے جملے بولنا یا ایسی نازیبا چیز کا اظہار کرنا جس سے منع فرمایا گیا ہے، جو آپ کی شایان شان نہیں ہے، وہ بحیثیت مسلمان ہمیں زیب نہیں دیتا۔ حالیہ دنوں میں ہمارے ایک پرائیویٹ نشریاتی ادارے کے اوپر راہ عشق کے نام سے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری چلائی، جس میں کچھ ایسے ویژولز تھے، کچھ ایسی عکس بندی تھی جو اسلامی شعار کے خلاف ہے۔ احتجاج ہوا، ان کا لائسنس 15 دن کے لیے معطل کر دیا گیا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ نشر کرنے والے بھی مسلمان ہیں، وہ ڈاکومنٹری بنانے والے بھی مسلمان ہیں، چلانے والے بھی مسلمان ہیں۔ کیا بحیثیت مسلم ہماری اتنی بھی تربیت نہیں ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط میں بالکل بنیادی چیزوں کی تفریق جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ ایک وقت تم اللہ رب العزت کی ذات کا تو انکار کر سکتے ہو، لیکن محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا انکار نہیں کر سکتے۔ وجہ اس کی آپ فرماتے ہیں کہ آپ تاریخی حیثیت کی حامل ایک شخصیت ہیں اور بنفس نفیس اس جہان میں موجود رہے، اور آپ کو ماننے والے اور انکار کرنے والے دونوں اس جہان میں نظر آتے ہیں۔ آپ کی ذات کا بولنا قرآن ہے، آپ کا فرمانا حدیث ہے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا ہے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، اس سے آگے بھی تو جانا چاہیے۔ یوحی الیہ، میرے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کیا ہم پہ وحی آتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہمارا بولنا قرآن ہے؟ نہیں۔ کیا ہم نماز میں کھڑے ہوں اور ہمارے دل میں خیال آئے کہ قبلہ یہ نہیں، قبلہ کوئی اور جانب ہونا چاہیے، تو قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے چیزوں کو حلال اور حرام کرتے ہیں، کیا ہم اختیار رکھتے ہیں کہ ہم حلال اور حرام کر سکیں؟ نہیں رکھتے۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو دین اسلام کے ساتھ متعلقہ ہیں۔ رومی بیان فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں جن کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، جن کی نسبت آپ کے ساتھ ہو گئی، وہ بے مثل ہیں، چہ جائے کہ آپ کی ذات کی مثال لائی جائے اور اس کو کسی مثال کے اندر ڈھالا جا سکے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہیں جن کے سامنے سانس کو بھی پست رکھنا جو ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ روا ہے، سانس کی آواز بھی اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدین جا۔ آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ نازک ترین جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے، آپ کا روضہ انور ہے۔ وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ وہ بھی اپنی سانس روک کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری سانس لینے کی آواز بھی اونچی ہو اور ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر تمہاری آواز اونچی ہوگی اور حضور اس کو ناپسند فرمائیں گے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآن کریم کا فیصلہ ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ توہین عدالت کے اوپر لوگوں کو 50 سال سزا ہو جاتی ہے، 10 سال سزا ہو جاتی ہے، 20 سال سزا ہو جاتی ہے، یا بھاری جرمانے عائد کیے جاتے ہیں۔ کیا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات وہ ذات ہیں جن کے شان میں کمی لائی جائے؟ اگرچہ کمی لانے سے وہ شان کم نہیں ہوگی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی شان کو تو بلند کر دیا گیا ہے نا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جسارت کرے جو نامناسب ہو تو پھر اس کے لیے یہ کہ بس 15 دن جو ہیں وہ آپ دکان بند رکھیں اور اس کے بعد دوبارہ پھر دکان کھول لیں۔ کیا جج صاحب کی عدالت میں جو بندہ توہین کرتا ہے اس کے لیے بھی یہی سزا ہے؟ حالیہ دنوں میں پنجاب گورنمنٹ نے جو ابھی ایک نیا بل جو جس کی شنید ہے کہ اس کا کاروبار بند کیا جائے گا، اکاؤنٹ بند کیے جائیں گے، سوشل میڈیا بند کیا جائے گا، کس وجہ سے؟ کہ وہ سر کسی شخص کے بارے میں جو بندہ اونچ نیچ کے معاملات کر رہا ہے، کوئی اچھی گفتگو نہیں کرتا، کوئی اچھا رویہ نہیں رکھ رہا، تو کیا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان تمام چیزوں سے ہیچ ہیں؟ نعوذ باللہ، نہیں، وہ سب سے وراء الوراء ہیں۔ تو ہمیں اور ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے کہ ہم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہیں کہ صرف اور صرف 15 دن کے لیے ہم نے کہا کہ جی معطل رہے گا اور اس کے بعد پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام وہ تو بے مثل ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب میں بے مثل ہیں، لیکن جو چیزیں آپ کے ساتھ جڑی ہیں وہ بھی بے مثل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نئے کتب شاں چوں کتابیں دیگراں، دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں ہیں، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کتابیں عطا کی گئی ہیں ان کی مثل کوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کریم دیکھ لیں، 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی حق اور سچ ہے۔ 70 کی دہائی میں الٹرا ساؤنڈ مشین آئی اور اس نے یہ چیزیں آشکار کی کہ بچہ کیسے پروان چڑھتا ہے، قرآن کریم میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ دیگر چیزیں قرآن کریم میں پڑھیں اور ارد گرد ماحول میں دیکھیں ویسے ہی ہو رہی ہیں، ان کی کتابوں جیسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں نئے مساجد شاں نقصب و خانماں، ان کی مسجدوں جیسی کوئی مسجد نہیں ہے۔ ساری دنیا میں لوگ مساجد بناتے ہیں لیکن جو مساجد انبیاء کرام علیہم السلام نے تعمیر خود فرمائی ہیں ان جیسی فضیلت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ بیت اللہ شریف ہے، مسجد نبوی ہے، بیت المقدس ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی، اس کی فضیلت اور ہے۔ خانہ کعبہ، مسجد حرام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، اس کی فضیلت اور ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ تعمیر فرمائی، اس کی فضیلت اور ہے، اور یہ تمام مساجد کے اوپر یہ فضیلت رکھتی ہیں، اور درجہ بدرجہ یہ ایک دوسرے پہ بھی فضیلت رکھتی ہیں۔ وہاں پہ پڑھی جانے والی ایک نماز کی حیثیت سے نہیں گنی جاتی، وہ ہزاروں اور لاکھوں کے حساب سے ان کا ثواب ہے اور جزا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں نئے کسب و خانماں، ان کے کاروبار جیسا کسی کا کاروبار نہیں ہے، اور ان کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ ہمارے گھروں میں سال بھر کا راشن موجود ہے، مہینے بھر کا راشن موجود ہے، گندم موجود ہے، اور پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس ہے، اور 9 گھر ہیں، 10 گھر ہیں، اور سبھی میں فاقہ ہے، کھانے کو نہیں ہے۔ مال آیا ہے، وافر موجود ہے، لیکن سب کو تقسیم کر دیں جی۔ یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ صحابہ کرام نے جو صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، آپ نے سب کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ تمہاری طبیعتیں کمزور ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیا ماجرا ہو کہ جی آپ صوم وصال رکھتے ہیں، ہم بھی صوم وصال رکھ رہے ہیں۔ آپ نے 2 ٹوک فرمایا، ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کیا تم سارے میرے جیسے ہو؟ مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، تمہارے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ میرے ساتھ متعلقہ ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل جب صحابہ کرام نہیں ہو سکے، تو پھر بعد میں آنے والے اپنے خیالات کے مطابق کچھ ایسے ویژولز تیار کریں، بات یہ روا نہیں رکھی جائے گی۔ پھر ستم بالہ ستم اس کے اوپر یہ کہا جائے یہ جی بر صغیر پاک و ہند میں ان کو ناپسندیدہ قرار دیا جاتا ہے، جبکہ دیگر عرب ممالک میں اور دنیا کے اندر اس پہ کوئی تنقید نہیں ہوتی، اور وہ اس پہ کوئی بحث نہیں کرتے۔ یہاں پہ جی دقیانوس، خدا کا خوف مانے، آج سے تقریباً 100-125 سال پیچھے چلے جائیں، سلطان عبدالحمید کا وقت تھا، تو جب فرانس نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا خاکوں والا، تو وہ کیا سلطان عبدالحمید بھی بر صغیر اور پاک و ہند کے پاکستانی اور بر صغیر کے ہندوستانی تھے؟ کیا انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا؟ کیا انہوں نے اس کے سفیر کو نہیں دربار میں طلب کیا تھا؟ سوچنا چاہیے ہمیں، ہم کیسی سوچ فکر رکھ رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہر یکیرا داد حق در مرتبت، ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے منفرد درجہ بدرجہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ 100,000 حشمت و ہم مکرمت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو لاکھوں رفعتیں، شوکتیں، عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نئے ادب شاہ، نئے غضب، نئے نکال، ان کا ادب، ان کا غصہ اور ان کا عذاب، جو انہوں نے ادب کیا اللہ تعالیٰ کا، ان جیسا ادب کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے غضب جیسا کسی کا غضب نہیں ہے، ان کے غصے جیسا کسی کا غصہ نہیں ہے۔ نئے نواسو، نئے قیاسو، نئے مکال، ان کی اونگ پہ، ان کی نیند پہ، ان کی باتوں پہ کسی چیز کو قیاس نہ کرو۔ نہ ان کی نیند تمہاری مثل ہے، نہ ان کی اونگ تمہاری مثل ہے، نہ ان کی بات تمہاری مثل ہے۔ ان کا بولنا وحی خدا ہے، ان کا سونا اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل، ہے چادر اوڑھنے والے، رات کو تھوڑی دیر قیام کیا کریں۔ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تھوڑی دیر قیام کیا کریں؟ نہیں، یہ تو یہ ہے نا، عبادت کیا کرو ذوق شوق کے ساتھ۔ تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ جو پیار کی باتیں ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ بحیثیت مسلم ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسے معاملات رکھیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں دل ہمیں لرزد ز ذکر حال شاں، ان کے احوال پہ، ان کی سیرت طیبہ پہ گفتگو کرنے سے دل لرزتا ہے، کہیں ان کی شایان شان کوئی جملہ
بولنے کی بجائے کوئی نامناسب لفظ ادا ہونے سے کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، لہٰذا ان کی ذات پہ گفتگو کرنے سے دل ڈرتا ہے اور ڈرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلم ہمیں ادب و احترام کا پہلو دامن سے نہیں نکلنے دینا چاہیے اور بالکل ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ قبلہ افعال ما افعال شاں، کیونکہ ہمارے افعال کا قبلہ آپ کی ذات ہے۔ آپ کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، آپ کی ذات ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ جب آپ ہی کی ذات میں ہم تنقیص کریں گے تو پھر ہدایت کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہمیں سوچنا چاہیے اور ہمارے دیگر اداروں اور احباب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ اعمال اور افعال دانستہ طور پہ یا نادانستہ جیسے بھی سرزد ہوں، ان کے اوپر اگر آپ زجر و توبیخ کریں گے تو ہی معاملات اپنی اصل حالت پہ قائم رہیں گے۔ اگر آپ ان میں نرمی اختیار کرتے چلے جائیں گے تو یہ چیزیں بھی بڑھ جائیں گی، معاشرے میں عام ہو جائیں گی اور ان کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پہ غور و فکر کریں، مناسب لاہ عمل لے کے آئیں اور ان کو اس طرح سے معافی نہیں ملنی چاہیے۔ بہتری اس میں یہی ہے کہ جیسے عدالتی توہین کے اوپر لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، اسی طرح سے کم از کم، کیونکہ وہ سب سے بڑی عدالت ہے کائنات میں، ان کی شفاعت سے لوگ قیامت والے دن نجات حاصل کریں گے۔ تمام انبیاء کرام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوں گے، سب آپ کی طرف اشارہ کریں گے اور آپ سب کے اوپر مہربانی فرمائیں گے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ تو ایسی شخصیت جو انبیاء کے سردار ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول ہیں، مقبول ہی نہیں محبوب ہیں، اور سب کے شافع ہیں، شافع روز جزا ہیں، ان کے بارے میں ہلکے الفاظ، ان کے بارے میں نازیبا گفتگو اور ان کے بارے میں ایسے ویژولز جو نامناسب ہیں، یہ بحیثیت مسلمان ہمیں زیب نہیں دیتے۔